بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم اور اس کے احسان سے آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 12 سیکھیں گے۔ یہ چھوٹی سی آیت ہے، اس میں 4 لفظ نئے شامل ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے جو شامل ہوئے تھے اس کو ملا کے 102 لفظ یہ ہمارے ہو جائیں گے اب تک کا جو ذخیرہ ہے۔ اور ان 102 لفظوں کو سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم 26,531 الفاظ قرآن کے سیکھ جائیں گے۔ یہ جو 4 لفظ ہیں یہ 191 بار آئے ہیں قرآن مجید میں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 12 کا ترجمہ کرتے ہیں، ایک ایک لفظ کا، اور پھر اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ کا معنی ہے خبردار ہو جاؤ، یہ تنبیہ کے لیے، انتباہ کے لیے، وارننگ کے لیے ہوتا ہے۔ خبردار، سن لو، جیسے انگلش میں کہتے ہیں listen to my words carefully، غور سے بات سنو۔ کیا بات ہے جی؟ یہ ہم نشان دے دیں گے تنبیہ کا۔ انہم، انہ کا معنی بے شک، ہم کا معنی وہ، بے شک وہ سب، ہم وہ، 2 دفعہ وہ آ گیا، بے شک وہ المفسدون فسادی ہیں، بے شک وہ فسادی ہیں، وہی فسادی ہیں، وہ کو خلاص کریں، وہی، کوئی اور نہیں جی۔ وہ میں زور آ گیا، ڈبل ضمیر آ کے اس میں بھی ڈبلنگ ہو گئی، انا کا بھی زور آ گیا، اللہ کا بھی زور آ گیا، ال کا بھی زور آ گیا۔ دیکھیں سٹریس کتنا آ گیا ہے اس میں۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم مصلح ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ فسادی ہیں۔ لیکن اس کو کہتے ہیں کلمہ استدراک، یعنی درک کہتے ہیں عقل، ذہن میں بات لانا، لیکن بات ذہن میں ذرا بٹھا لو۔ ولیکن لا یشعرون، لا کا معنی نہیں، یشعرون شعور رکھتے، یا وہ شعور رکھتے، لیکن وہ نہیں شعور رکھتے، وہ شعور نہیں رکھتے۔ خبردار، وہی لوگ فسادی ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں، شعور نہیں رکھتے ہیں، اپنے تئیں سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے عقل مند، دانا، زیرک، پالیسی میکر اور بڑے کننگ ہیں، لیکن یہ نہایت اعلیٰ درجے کے بیوقوف ہیں۔ ان کے اندر تو عقل ہے ہی نہیں کہ اصل فائدہ کیا ہے اور اصل نقصان کیا ہے۔ دیکھیے اللہ کتنی بار آیا قرآن میں؟ 38 بار۔ انہم اکٹھا مل کے 71 بار، المفسدون 2 بار، لیکن 60 بار۔ یہ کل تعداد ہمارے پاس ہو گئی 102۔ تو 91، ہاں 191 الفاظ ہمارے مکمل ہوئے۔ تو یہ لفظ ہم سیکھ لیں، 4 لفظ یاد کرنا کوئی مشکل ہے ایک دن میں؟ اللہ کا مطلب خبردار، انہم بے شک، المفسدون پہلے بھی گزرا ہے، دوسری دفعہ یہ آ گیا، اور لیکن جن کے اوپر تعداد نہیں لکھی یہ پہلے گزر چکے ہیں، یہ ہمیں آتے ہیں۔ چلے میں پوچھ لیتا ہوں، ہم کا معنی، واو کا معنی، لا کا معنی، یا شعورون، ماشاءاللہ۔ اگر ہم 2 4 لفظ بھی روزانہ اپنی وکیبلری میں جمع کریں تو بات کہاں پہنچ جاتی ہے۔ ہمارے انجینئر رفعت اللہ صاحب اٹامک میں تھے، وہ وزٹ کیا کرتے تھے، ہمارے کنسلٹنٹ تھے ادارے کے، دارالاسلام کے۔ تو وہ کہتے تھے کہ 5 لفظ لکھ کر اپنی جیب میں ڈال لو، چھوٹی سی چٹ پر لکھ کے ڈال لو، اور اس کو چلتے پھرتے دیکھتے رہو، جب موقع ملا، جیسے ہی موقع ملتا موبائل نہیں دیکھنے لگ جاتے، تو ہم 5 لفظ وہ دیکھ لیں۔ تو جس کو ہم کتنی بار دیکھیں گے دن میں، کیا وہ راسخ نہ ہو جائیں گے، ذہن میں بیٹھ نہ جائیں گے؟ یہ بہترین فارمولہ، اپنے بچوں کو بھی یہ فارمولہ دیں۔ تو
ایک ہفتہ اگر 5 لفظ کیے جائیں تو 7 5 بار 35 ہو جاتے ہیں، تو مہینے میں کتنے ہو گئے؟ اس لیے ہمیں گھبرانا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں وہ جی 191 کیسے یاد کریں گے؟ بھئی یہ ہم سیکھ کے آ گئے ہیں نا. اور انشاءاللہ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ ان کی تعداد کم ہوتی جائے گی، یہاں تک کہ آپ زیرو محسوس کریں گے. یہ جی پوری صورت کے اندر ہی 4 لفظ نئے آئے ہیں، باقی تو سارے ہم پڑھ چکے ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد ہم لیتے ہیں اس کو تھوڑا الفاظ کو مزید کھولتے ہیں. مفسد اردو میں ایک تو فساد کا لفظ آتا ہے، اور فسد کرنا، اور فاسد ہو جانا، نماز فاسد ہو گئی یعنی خراب ہو گئی. اور وہ مفسد لوگ ہیں، کہتے ہیں نا وہ مفسد لوگ ہیں. اور تو یہ چند ایک لفظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں. اور یشعرون میں شعور، شاعر بھی شعور سے بات کرتا ہے. الگ بات ہے کہ وہ کس طرح کا شعور ہے کسی کا. جی آگے شاعری، شعار، جس کو دیکھ کر ذہن میں آ جاتا ہے کہ یہ کس طرح کا آدمی ہے، کہاں کا ہے، کس طرح کی بستی ہے. اذان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی بستی ہے. یہ شعور، یہ لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے. لیکن بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن جسے ہم کہتے ہیں لیکن، یہ بھی عام لفظ ہے. کبھی لاکنہ آتا ہے اور کبھی لاکن آتا ہے. دونوں میں فرق ہے. شادہ آ جائے تو اس کے بعد اسم ہوتا ہے، جزم آ جائے تو اس کے بعد فعل ہوتا ہے. یہ ایک بڑا فرق ہے. اب ہم آتے ہیں اس کے قواعد کی جانب.